اس وقت صدر جانے والی بسوں میں رش نہیں تھا۔ انہوں نے مزے سے بیٹھ کر سفر کیا۔ نمائش کے اسٹاپ پر وہ اتر گئے۔ میں جیکب لائن میں رہتا ہوں، یہاں سے زیادہ قریب پڑتا ہے میرا گھر، قاسم نے وضاحت کی۔ سڑک پر کوئی 5 منٹ چلنے کے بعد وہ کچے پکے مکانوں کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اب وہ تنگ گلیوں میں چل رہے تھے جہاں دونوں طرف مکان ہی مکان تھے۔ زیادہ تر مکان ایسے تھے کہ ان میں ٹاٹ کے پردے ہی دروازے کا کام کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک دروازے پر انہیں ٹھہرا کر قاسم ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے انہیں آواز دی، آ جاؤ۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کے پار 2 کمرے تھے، ایک کچا کمرہ تھا اور دوسرا پکا۔ پکے کمرے کی چھت ٹین کی چادروں کی تھی۔ سائڈ میں باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ صحن کے اس طرف والے حصے میں بیت الخلاء تھا۔ درمیان میں ایک ٹینکی رکھی تھی۔ قاسم نے درمیان میں پڑا پردہ کھینچ کر گویا پردے کا اہتمام کر دیا۔ اس طرف 3 چارپائیاں پڑی تھیں، تکیے بھی رکھے تھے۔ قاسم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور تھکن ہو رہی ہو تو پاؤں پھیلا لو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ الہی بخش اور زرداد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ پھر قاسم زرداد کو بوجھ اٹھانے کے رموز سمجھانے لگا۔ الہی بخش توجہ سے سنتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، کون جانے یہ باتیں بھی کام آ ہی جائیں۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ لوگ تو اس وقت چونکے جب باہر سے کسی نے قاسم کو آواز دی، استاد! لو یہ لوگ بھی آ گئے۔ قاسم نے پھر دروازے کی طرف منہ کر کے پکارا، آ جاؤ یارو۔ ٹاٹ کا پردہ اٹھا اور سب سے پہلے مشتاق اندر آیا۔ وہ کسی چیز کو کھینچ رہا تھا، دوسری طرف سے رحیمو اس چیز کو دھکیل رہا تھا۔ قاسم اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر میں وہ لوگ اندر آ گئے۔ قاسم، الہی بخش اور زرداد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ لوگ ایک ٹھیلا لائے تھے۔ وہ بہت خوبصورت ٹھیلا تھا۔ ٹھیلے کو دیکھ کر قاسم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور ٹھیلے کو چھو کر دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی غیر حقیقی چیز ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو استاد؟ یہ تمہارا ہی ہے، نثار نے کہا۔ نئی زندگی مبارک ہو استاد، رحیمو بولا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر رندھی آواز میں بولا، میں تم لوگوں کی اس محبت کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس کی ضرورت نہیں استاد، نثار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ قاسم کے بعد وہ سب سے سینئر تھا۔ بس اللہ تمہیں اس ٹھیلے سے بہت رزق دے۔ یہ دعا قبول ہو گئی تو سمجھو ہمیں محبت کا صلہ مل گیا۔ دوسرے مزدوروں کی آنکھیں بھی چمکنے لگی۔ میں اتنی محبت کا حقدار تو نہیں تھا یارو، قاسم منمنایا۔ تم تو اس سے زیادہ محبت کے قابل ہو استاد۔ پھر ہم سب غریب لوگ ہیں، نثار بولا۔ بس اب یہ ڈرامہ ختم کرو اور کھانا کھلواؤ۔ عباس نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن قاسم تو کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیوار کے پار دور، کہیں بہت دور دیکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے سحر زدگی کی سی کیفیت میں ٹھیلے کو دھکیل کر آگے بڑھایا اور بے ساختہ آواز لگائی، آلو، بھنڈی، بیگن، توری لے لو سبزی والا۔ اپنی آواز نے خود اسے بھی چونکا دیا۔ وہ خجالت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بے حد معصوم مسکراہٹ تھی۔ لاؤ استاد، ایک سیر آلو بیگن، عباس نے شوخی سے کہا، لیکن پکے ہوئے چاہیے، روٹی کے ساتھ۔ قاسم کو احساس ہو گیا کہ ان لوگوں کو بہت بھوک لگ رہی ہوگی۔ آج آلو گوشت ملے گا بیٹے، اس نے شرمندگی سے کہا۔ ارے تم لوگ بیٹھو نا۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ قاسم پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ کی بنی ہوئی 2 میزیں اٹھا لایا۔ وہ اس نے چارپائیوں کے درمیان رکھ دی۔ تم لوگ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لا رہا ہوں۔ کھانے میں آلو گوشت تھا اور چنے کی بریانی تھی۔ وہ سب کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ الہی بخش کو پردے کی اوٹ سے جھانکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ٹھیلے کو دیکھ رہی تھی اور آوازوں سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ الہی بخش کو اس لمحے ان مزدوروں پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہوں نے اس گھرانے کو کتنی بڑی خوشی دی تھی۔ برتن سمیٹنے کے لیے قاسم کا وہ بیٹا آیا جس کا اس نے الہی بخش سے تذکرہ کیا تھا۔ دیکھنے میں وہ 10 سال کا بھی نہیں لگتا تھا۔
کھانے کے بعد گپ شپ ہوتی رہی۔ اس دوران ان لوگوں نے چائے پی۔ پھر قاسم نے ان سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ یہ تو ہمیں تم سے پوچھنا ہے استاد، نثار نے کہا۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم سبزی فروٹ کا کام کرو گے۔ ہاں، تو اب پوچھنا کیا ہے؟ صبح منڈی جاؤ گے؟ ہاں، قاسم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کس وقت جاؤ گے؟ صبح 4 بجے جانا ہوگا۔ تو پھر استاد ہم بھی یہاں سے ٹلنے والے تو نہیں، نثار نے کہا۔ اس پر قاسم نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر دوسروں کو جن کے سر تائید میں ہل رہے تھے۔ ہم تمہارے ساتھ منڈی چلیں گے، نثار نے مزید کہا۔ ہمارا رکنا مسئلہ ہو تو اور بات ہے، ہم چلے جائیں گے اور صبح 4 بجے آئیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس تم لوگوں کو تکلیف ہوگی، قاسم نے شرمندگی سے کہا۔ اور پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تو ہے، مشتاق بولا، اور ہم لوگوں کی تکلیف کی فکر مت کرو، رحیمو نے کہا۔ ہم تو رت جگہ کریں گے، 4 بجے تک تاش کی پارٹی جمے گی یہاں پر۔ تم لوگوں کا صبح کام پر؟ صبح اتوار ہے استاد۔ یہ بتاؤ، تاش کی 2 گڈیاں ہیں تمہارے پاس؟ ہاں ہیں تو، لیکن یارو منڈی چلنے کی ضرورت نہیں۔ تم اس بات کو چھوڑو استاد، تاش لے آؤ، رحیمو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ قاسم اندر گیا اور تاش کی 2 گڈیاں لے آیا۔ وہ 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے اور ترپ چال کھیلنے لگے۔ الہی بخش قاسم، نثار اور رحیمو کے ساتھ تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اندر بچے تو شاید سو گئے تھے، لیکن قاسم کی بیوی نہیں سوئی تھی۔ اسی کی بدولت ان لوگوں کو چائے ملتی رہی۔ پھر اچانک عاقل کو خیال آیا، اب بس کریں استاد، میرا خیال ہے وقت ہو گیا۔ قاسم اور نثار نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں ابھی رات کا اندھیرا تھا۔ ہاں، وقت ہو گیا ہے، نثار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ منہ ہاتھ دھو لو، پھر چلتے ہیں، قاسم نے کہا۔ 15 منٹ بعد وہ سب باہر نکل آئے۔ باہر لگتا تھا پوری کائنات سو رہی ہے۔ وہ سنسان سڑک پر بے فکری سے دندناتے ہوئے چلتے رہے۔ الہی بخش نثار کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ قاسم سب سے آگے تھا، اس کے ساتھ زرداد چل رہا تھا۔ نثار بھائی، اچانک الہی بخش نے سرگوشی میں کہا، اب تم لوگ قاسم چاچا کو سبزی فروٹ دلاؤ گے؟ نثار نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ ہاں بخشے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ الہی بخش نے جیب سے 30 روپے نکال کر ہاتھ میں رکھ لیے تھے، اس نے نثار کی طرف بڑھائے۔ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں نثار بھائی۔ نثار نے اس کے ہاتھ کو دیکھا لیکن پیسے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں بخشے، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہی ہے، ہم سب بہت عرصے سے اس موقع کے لیے رقم بچا رہے تھے۔ یہ بات نہیں نثار بھائی، میں تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، قاسم چاچا سے میرا بھی تعلق ہے۔ نہیں بخشے، ضرورت ہوتی تو میں ضرور لے لیتا۔ تم میرا دل توڑ رہے ہو، صرف اس لیے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، الہی بخش نے دل گرفتگی سے کہا۔ یہ بات نہیں بخشے، نثار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پر تو بھی تو مزدور ہے، اور مزدور کا ہاتھ عام طور پر تنگ ہی رہتا ہے۔ یہ تو وہی پیسے ہیں جو مجھے تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، ان پر تو میرا حق ہی نہیں تھا، تم لوگوں نے زبردستی مجھے دے دیے۔ اب تم انہیں قبول نہ کر کے مجھے احساس دلا رہے ہو کہ میں بد رنگ ہوں۔ تو پاگل ہو گیا ہے، دیکھ بھائی، تو بھی مزدور ہے اور ہم بھی، یہ بڑا رشتہ ہوتا ہے، ہمارے دکھ سکھ ایک سے ہیں، مگر میری جان، یہ معاملہ برادری کا، نثار کہتے کہتے رکا۔ برادری کا نہیں، ٹولی کا معاملہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے نثار بھائی، الہی بخش نے اداس لہجے میں کہا، آئندہ میں اپنی حد میں رہوں گا۔ نثار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا، لا پیسے مجھے دے اور منہ مت لٹکا۔ اس نے الہی بخش سے نوٹ لے کر گنے، وہ 30 روپے تھے۔ نثار جانتا تھا کہ گزشتہ روز کی مزدوری میں حصہ 22 روپے تھا، یعنی اس میں 8 روپے الہی بخش نے اپنی جیب سے ملائے تھے، جبکہ پچھلے روز اس نے کام بھی نہیں کیا تھا، پورا دن بلکہ اب تک انہی لوگوں کے ساتھ لگا رہا تھا۔ نثار کا دل دکھنے لگا، لیکن اب وہ الہی بخش سے حجت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے پیسے جیب میں رکھ لیے۔ وہ سب سبزی منڈی کی طرف چلتے رہے۔ منڈی دیکھ کر الہی بخش حیران رہ گیا، وہاں ایسی گہما گہمی، ایسا ہجوم تھا جیسے دن نکل آیا ہو۔ قاسم اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے بچائے ہوئے پیسے لایا تھا اور اسی حساب سے مال خریدنا چاہتا تھا۔ نثار نے جو اسے پھلوں کی کئی پیٹیاں سبزی کے علاوہ دلائیں تو وہ حیران رہ گیا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔
اس سب کی ضرورت نہیں تھی یارو، وہ ٹھیلا ہی بہت تھا، وہ بڑبڑایا۔ بیکار باتیں مت کرو استاد، رحیمو بولا۔ واپسی کے سفر میں وہ سب لدے پھندے تھے اور بہت خوش تھے، جیسے وہ سبھی کوئی نیا کام شروع کر رہے ہو۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ٹھیلا لدوانے میں قاسم کی مدد کی۔ سب بہت خوش تھے، ہر شخص بساط بھرے مشورے دے رہا تھا۔ سبزیاں اور پھل لگ گئے تو ٹھیلا اور خوبصورت لگنے لگا۔ اس دوران سورج نکل آیا تھا۔ قاسم نے انہیں ناشتہ کرایا۔ سب نے ڈٹ کر چائے میں پاپے بھگو کر کھائے۔ پھر چلنے کا وقت آیا۔ استاد ہمیں اجازت دو، نثار نے کہا۔ اب چلتے ہیں، تم بھی بسم اللہ کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ قاسم معمولیت بھری بھیگی آنکھوں سے ایک ایک کو تکتا رہا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اسے احساس تھا کہ شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ عباس نے بھرے ہوئے ٹھیلے کو ہلکے سے دھکیلا۔ واہ استاد، یہ تو پھول ہو رہا ہے، تمہارے تو مزے آ گئے، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ اس پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ وہ دن اور وہ رات الہی بخش کبھی نہیں بھولا جو اس نے مزدوروں کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا، زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت دیکھی تھی۔ بس اس بات پر وہ جھنجھلانے لگتا۔ کیا مصیبت ہے، جس چیز سے بھاگ کر وہ کراچی آیا ہے وہ یہاں بھی موجود ہے۔ اسے یاد آیا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا، محبت تو سبھی کرتے ہیں بیٹے، اور جو لوگ خود سے نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ اچھا یہ کہ آدمی محبت کی عادت ڈال لے، اس سے اللہ بھی خوش رہتا اور اپنا آپ بھی۔ جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ وہ مزدوروں نے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ شاید وہ محبت ان کی ضرورت تھی، ان کا روزگار، ان کے مفادات، ان کے دکھ سکھ جو مشترک تھے۔ پھر بھی وہ تھی تو محبت ہی، ورنہ انہیں قاسم کے لیے اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وقت نکل گیا تھا، قاسم اب ان کے لیے بیکار تھا، انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ محبت، ہاں وہ محبت ہی تھی۔ الہی بخش کو اعتراف کرنا پڑا، اب اسے اپنا تجزیہ بھی کرنا تھا۔ قاسم کے سبزی فروٹ کے لیے پیسے تو اس نے بھی ملائے تھے، تو کیا یہ محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ انسیت؟ یہ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں؟ بہت غور کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس کی خودداری، اس کی انا کا معاملہ تھا۔ اسے مزدوری کیے بغیر اجرت دی گئی تھی جو اسرار کی وجہ سے اسے لینی پڑی تھی۔ وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا کہ کسی بھی بہانے سے اس میں مزید اپنی رقم ملا کر انہیں لوٹا دے، اور بہانہ موجود تھا۔ الہی بخش کو مایوسی ہوئی، کیا وہ محبت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کبھی اس نے کسی سے محبت کی ہو، لیکن نہیں، اسے تو شاید ماں باپ سے بھی محبت نہیں۔ کراچی آنے کے بعد اس نے ابا کو صرف ایک خط لکھا تھا، اور گھر کے لوگ اسے کبھی یاد نہیں آئے تھے۔ وہ یہاں خوش تھا۔ اس دن کے بعد سے محبت الہی بخش کے سر پر سوار ہو گئی۔ صبح سویرے اپنے ٹھکانے پر آ کر بیٹھتا تو گرد و پیش کی ویرانی اور اپنی تنہائی میں وہ محبت اور عشق کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اسے باپ کی باتیں یاد آتیں۔ گرد و پیش میں زندگی بیدار ہوتی تو وہ چونکتا اور اس پر جھنجھلاتا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے بارے میں کیوں سوچتا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ محبت ہی کر لے۔ در حقیقت وہ خوفزدہ تھا۔ باپ کی بات کے حوالے سے اسے خوف آتا تھا۔ کیا محبت نہ کرنے کی سزا میں اسے ایسی محبت ہوگی جو اسے مجبور اور بے بس کر کے رکھ دے گی؟ وہ یہ سوچتا اور لرز جاتا۔ وہ عشق اور محبت سے گھبرا کر ہی تو گھر چھوڑ کر بھاگا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے پردیس میں محبت ہوگی جس کے سامنے وہ بے بس ہو جائے گا، اور یہ محبت کے خلاف مزاحمت کا رد عمل ہوگا۔
وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا، لیکن یہ عشق کہاں، کس جگہ، کس انداز میں ہوا، اس پر مزید حیرت کی جا سکتی ہے۔ الہی بخش کو ایک بڑا کام ملا تھا جو اس نے 4 دن میں نمٹایا تھا۔ اجرت کے علاوہ انعام بھی ملا تھا، لہٰذا جیب بھاری تھی۔ وہ بے فکروں کی طرح مست بیٹھا تھا۔ صبح سے کام نہیں ملا تھا تو اس کی اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس روز وہ کام کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، البتہ کام مل جاتا تو وہ انکار بھی نہیں کرتا۔ یہ مزدوری کے اصول کی بات ہے، ورنہ دل اس کا یہی چاہتا تھا کہ اس روز گھر بیٹھ کر آرام کرے، 4 دن کی تھکن اتارے، لیکن اپنے کام میں نوکری سے زیادہ پابندی کرنا پڑتی ہے۔ الہی بخش جانتا تھا کہ یہ آزادی کی قیمت ہے، اس لیے وہ معمول کے مطابق اپنا محنت کا شوکیس لگائے بیٹھا تھا۔ شام ہو گئی تھی، طارق روڈ کی رونق اپنے شباب پر تھی۔ الہی بخش کو یہ وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ عام طور پر وہ اسی رونق کی خاطر دیر تک رکا رہتا۔ کسی دن تھکن بہت زیادہ مجبور کرتی تو شام کو جلدی گھر چلا جاتا، ورنہ رات کا کھانا کھا کر ہی جاتا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق نظریں جھکائے بیٹھا تھا، نظریں وہ کم ہی اٹھاتا تھا۔ اچانک اسی جگہ جہاں اس کی نظریں جمی تھی ایک شاپنگ بیگ گرا، اور اس طرح گرا کہ اس کی تمام چیزیں بکھر گئیں۔ کچھ کپڑے تھے، کچھ بال پین اور کچھ ایسی چیزیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ساتھ ہی ایک سریلی آواز سنائی دی، او مائی گاڈ! الہی بخش نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، عمر 18-19 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کا چہرہ کندن کی طرح دمکتا ہوا تھا، آنکھیں کٹوروں سی تھیں، نقوش ایسے تھے جیسے بڑی نزاکت اور نفاست سے تراشے گئے ہوں۔ بالائی ہونٹ کے اوپر پسینے کے قطرے یوں چمک رہے تھے جیسے صبح کے وقت گلاب پر شبنم، اور جسم جیسے سانچے میں تیار کیا گیا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ یوں کھلے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی تک پکار رہی ہو، او مائی گاڈ! الہی بخش اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اسے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رنگ کے ڈبے اور برش لگائے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے۔ وہ زمان و مکان سے ماورا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اس کے ساتھ معمر خاتون کا اس سے کیا رشتہ تھا؟ اور الہی بخش کس حد تک اس لڑکی کے سحر میں گرفتار ہوا؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے عشق کا شین ایپیسوڈ 5 لازمی دیکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور ایسی لش پش ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں رکھیں میں یاد۔ خوش رہیں، جوان رہیں۔ اللہ حافظ۔